الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بناوٹ اور اس زمین کی تخلیق 2 دن میں کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنانے کی شروعات کی تو سنڈے کے دن سے شروعات کی، لیکن جب اس کی تکمیل ہوئی 2 دن میں زمین اللہ نے بنائی اور پھر اس کے بعد 4 دن کے اندر آسمان اور ستارے چاند وغیرہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہوئے تو جب تکمیل ہوئی تو جمعہ کا دن تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی امتیں اور پہلی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ایک دن اپنی اپنی عبادتوں کے لیے خاص کر لو. تو قوم یہود نے سیٹرڈے کا دن منظور کر لیا اور قوم عیسائی نے اتوار کا دن منظور کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پہلے سے یہ طے تھا کہ انہیں جمعہ ملے، تو اللہ نے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا. کہو الحمدللہ. اس جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. آپ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، یہ 6 دن میں کوئی بھی نام کی کوئی سورت قرآن میں مجھے اور آپ کو نہیں ملے گی.
لیکن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت اتاری. معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے، اس لیے اللہ نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کو نازل کیا، اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بھی بنایا، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر ہم فرشتوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے، لیکن اس میں 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کو برتری دی. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. پھر ان 4 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا. 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن اس میں 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی اور ان کو عظمت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام انبیاء میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا. بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں اللہ نے اتاری، لیکن ان ساری کتابوں کے اندر 4 کتابوں کو اللہ نے عظمت والی اور خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور ان 4 کے اندر قرآن مجید کو پھر سب پر فضیلت عطا فرمائی، ساری کتابوں کے اوپر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینے جو ہے 12 مہینے بنائے، لیکن 4 مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی. ایک ہے محرم، دوسرا ہے ذی الحجہ، تیسرا ہے رمضان المبارک اور چوتھا ہے ذی القعدہ. یہ حرمت والے رجب، یہ 3 حرمت والے اور رمضان. اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حج کے مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت دی اور اس سے اوپر رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی. جو اچھے اور بہتر دن ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی. اور 4 دن میں اللہ نے عرفہ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر کا دن اور جمعہ کا دن. اور پھر ان 4 دنوں کے اندر اللہ نے جمعہ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. تو جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اور یہ سارے دنوں کے اندر جمعہ کا دن اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں فرمایا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا. اسی لیے گزشتہ ہفتے میں عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن جو آدمی جلدی آتا ہے مسجد کے اندر، اہتمام کے ساتھ آتا ہے، سنتوں کو فالو کرتے ہوئے آتا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آتا ہے، اور جتنا زیادہ امام کے قریب بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے 1 ہفتے کے اور مزید 3 دن تو 10 دن کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح عرفہ کا روزہ 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جمعہ کے دن آنا اہتمام کے ساتھ اور امام سے قریب بیٹھ کر امام کا خطبہ سننا، روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دن کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو پہلے آتا ہے اس کو زیادہ ثواب عطا ہوتے ہیں. ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نام لکھتے ہیں. جو غیر حاضر ہوتا ہے اس کا نام افضل کے اندر لکھا جاتا ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے
کہ جمعہ کے دن کی نماز کی خاص فضیلت ہے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام منافقین میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. منافق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین قیامت کے دن سب سے زیادہ نیچے طبقے کے اندر ہوں گے، لاس میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ ایمان میں ہوتے ہیں اور نہ ایمان سے باہر ہوتے ہیں. ان کا کرنا الگ ہوتا ہے، ان کا بولنا الگ ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا عذاب بھی سخت عطا ہوتا ہے. تو جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کوئی آدمی بغیر عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعہ کے اندر وہ نہیں آتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. قرآن فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. کہتے ہیں لال اسٹامپ لگ گیا پاسپورٹ پہ، اب یہ کہیں نہیں جا سکتا. تو اسی طریقے سے کوئی آدمی بغیر عذر کے، بغیر ریجن کے 3 جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے. اب ان کو خیر کی بات نہیں سوچتی ہے، ان کی اچھی باتیں ان کے دماغ میں نہیں اترتی ہے، ان کے دل پر اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ پورا دل اس کا جو ہے وہ اس مہر کی وجہ سے، اس اسٹامپ کی وجہ سے اب وہ جو ہے مہر، اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ کھلنے والی نہیں ہے. اللہ ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی زندگی کو بدلے. تو جمعہ کے دن کی فضیلت میں یہ ہے کہ انسان اس جمعہ کے دن کا اہتمام کرے. یہ سب سے زیادہ روشن دن ہے، اور ایسا روشن دن کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کسی کی موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی عظمت کی وجہ سے عذاب قبر ہٹا دیتے ہیں. چنانچہ یہ جمعہ کا دن، جو آدمی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد جب ان کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا، اس کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہے. بعض محققین، علماء اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ سے پہلے جو آدمی کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے خاص فضیلت دی ہے کس کے لیے؟ جمعہ کے دن کو. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے جمعہ سے پہلے اگر کوئی آدمی کاروبار کرے، کاروبار جمعہ کی نماز کے بعد شروع کرے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کاروبار جمعہ کی نماز کے بعد شروع کرو. اس میں برکت ہے. اور کتنی برکت؟ کہا کہ اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو برکتیں تمہیں روزانہ عطا کرتے ہیں اس سے 70 ٹائم زیادہ تمہیں برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اس نے جمعہ کی تیاری میں وقت لگا دیا، اور جمعہ کے دن اس نے کاروبار نہیں کیا، اور جمعہ کی نماز کے بعد اس نے کاروبار شروع کیا. اس لیے بعض لوگ، بعض تاجر پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز کے بعد دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر کے نکلتے تھے کہ اللہ تیرا حکم تھا، تو نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی طرف جلدی جاؤ، اے اللہ ہم تیرے گھر کی طرف آئے، تیری عبادت کی، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی، اور پھر تو نے کہا کہ اس کے بعد میرے رزق کو تلاش کرو، اے اللہ ہم اپنے کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، اس میں برکت ڈال دے. روایتوں میں آتا ہے کہ 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جمعہ کی وجہ سے. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں حکم کیا ہے کہ جب ہم قیام میں ہوں تو سجدے کے اوپر نظر ہونی چاہیے، رکوع میں جاؤ تو دونوں انگوٹھے کے اوپر یا دونوں پاؤں کے بیچ میں نظر ہونی چاہیے، جب ہم سجدہ کریں تو ناک پر نظر ہونی چاہیے، جب ہم قاعدے میں بیٹھے تو ہمارے جو ہے دامن کے اندر نظر ہونی چاہیے، یا دونوں ہاتھوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے اوپر نظر ہو. اور جمعہ کے دن
چونکہ 2 رکعت ہے اور 2 رکعت کے بعد پھر 2 خطبے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن 2 خطبے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو آدمی امام کے قریب بیٹھ کر امام کی طرف بالکل سیدھا دیکھ کر امام کے خطبے کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس 2 رکعت نماز کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جمعہ کے دن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے پہلی صفوں میں ہوں گے، انبیاء اور رسولوں کے بعد شہداء اور صالحین کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو جمعہ کے دن اہتمام کر کے جمعہ کے لیے پہلے آ جاتے تھے اور پہلے سے جو ہے وہ امام کے قریب بیٹھ کر امام کا خطبہ سنتے تھے۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جائے اس کے بعد ساری باتیں، سلام کرنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، تو سیدھا بیٹھ، یہاں جگہ ہے، ادھر آ جا، پیچھے، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ اس کی جمعہ کی نماز کا پورا ثواب چلا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا، آپ نے دوسرے کو کہا، لیکن یہ کہنے سے آپ کا ثواب چلا گیا، آپ کی جمعہ چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فرشتے جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں اور فرشتے جو ہے آ کر امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ وہ کسی کا نام نہیں لکھتا اس کے بعد فرشتے، وہ سب غیر حاضری کے اندر ہوتے ہیں، ابسن میں ہوتے ہیں۔ جیسے اسکول میں، مدرسے میں کام کے اوپر ایک پالیسی ہوتی ہے کہ اتنے بجے تک اگر آ گئے تو تمہاری حاضری لگائی جائے گی، 5 منٹ 10 منٹ کے بعد آپ غیر حاضر شمار ہوں گے۔ تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی بھی پالیسی ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی خطبے سے پہلے آ جاتا ہے اس کا نام اللہ کے فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ آیا، مثال کے طور پر عبد الرحیم آیا، عبد الرحمن آیا، محمد آیا، اسماعیل، ابراہیم، فلاں فلاں، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ آئے۔ اب اس کے بعد جو آئے زید، عمر، بکر، اس کا نام نہیں ہے دفتر کے اندر، نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آئے، فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، فرشتوں نے بند کر دیا۔ تو جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری اس کے لیے قرآن مجید میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی کہ جمعہ کے دن جلدی اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آؤ۔ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، عید کے دن ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعہ کے دن ہمیں اچھے کپڑے پہن کر، سفید کپڑے پہن کر، سر کے اوپر عمامہ باندھ کر، سروں کے اندر اور داڑھی کے اندر تیل اور آئل لگا کر اور اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، غسل کر کے، ناخن وغیرہ تراش کر ہمیں اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، یہ سارے اہتمام کے ساتھ۔ جیسے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، فلاں دوست کے یہاں جانا ہے، فلاں کرنا ہے، تو ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، ہم اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور یہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر میں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالداروں کا مالدار ہے۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، سارے لوگ غریب ہیں، وہی غنی ہیں، وہی مالدار ہے۔ میرے اور آپ کے ملین پاؤنڈ اور ہزاروں لاکھوں اللہ کے سامنے پوری دنیا کی حقیقت مچھر کے پل کے برابر نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے اندر شریک ہو، اہتمام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تاکہ ہم جمعہ کا پورا ثواب لے کر جائیں۔ بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز کے بعد بھاگتے ہیں، جمعہ کی سنتیں نہیں پڑھتے۔ جمعہ کے دن 4 رکعت پہلے سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، 6، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت ہے، 10، اس کے بعد 2 رکعت پھر سنت ہے، 12۔ 2 رکعت کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں 2 رکعت پھر سنت ہے، بعض کہتے ہیں
2 रकात नफल है, तो 14 रकात हुई। और बात कहते हैं कि चूंकि जुमा का खुतबा ये 2 रकात के कायम मकाम है तो 16 रकात हो गई। तो बादों ने कहा कि 4, 2, 6, 2 खुतबे गोया 8, उसके बाद 4 सुन्नत 12 और 2 तो ये 14 हुई। नफल एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है, पढ़ो न पढ़ो। जैसे रोज़ों में होता है, मुहर्रम का रोज़ा है, दिलहिज का रोज़ा है, शब बारात का रोज़ा है, नफल है, लेकिन 14 रकात हमें पढ़नी है। और जो आदमी 14 रकात नमाज पढ़ता है एहतिमाम के साथ, ये नहीं कि एक जुमा को पढ़ा फिर उसके बाद दूसरी जुमा को नहीं, एहतिमाम के साथ पढ़ता है, और ये सारी 12 और बाद रिवायतों में है 14 सुन्नतों के ऊपर अमल करते हुए जुमा के दिन को वो पूरा करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके 10 दिन के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सुन्नतों का एहतिमाम करते हुए है। तो मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए हम अपने एतबार से भी, अपनी औलादों को भी, अपने नौजवान बच्चों को भी, अपने घरों में भी जुमा के दिन का एहतिमाम कराएं। जैसे जुमा के दिन सारी रेस्टोरेंट, टेक अवे, घरों के अंदर गुजरातियों के यहाँ दाल चावल की सुन्नत है ना, कि दाल चावल ही जुमा को होगा। आप जहाँ भी चले जाओ, किसी भी जगह गनी टेका में दाल चावल जुमा, और किसी जगह मेन्यू में देखो दाल चावल दाल चावल दाल चावल। तो ये दाल चावल जुमा को हम पकाते हैं। बाद लोग कहते हैं, हमारे मौलाना से अभी भी इंडिया में है, कि जैसे मुहर्रम गुज़िश्ता कल गुजरी, उस दिन अच्छा खाना खाओ। रिवायतों में आता है जो आदमी अच्छा खाना खाता है अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जुमा के दिन दाल खाते, जो है मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम को दाल खाते हैं, शोरबा पीते हैं। तो मौलवी साहब कहते हैं आपकी ज़िंदगी आपको और दारज का है, कभी दाल ही खाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अच्छा खाना खाओ। और रिवायतों में आता है, और ये जो है दाल खाता है तो पूरा साल भी वो दाल ही खाता है, फिर बेचारा वो रोता ही है। तो जुमा के दिन की हम अगर पूरा हफ्ते के अंदर जुमा के दिन का एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह, मशाइख फरमाते हैं कि उसकी बरकत से अल्लाह पूरा हमारा हफ्ता अच्छा गुजारेगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी तौफीक अता फरमाए, जुमा की अहमियत हमें नसीब फरमाए, जुमा के दिन हमें जल आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।